بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہری عارف حمید بٹی۔ اہم ترین خبروں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو اقتدار میں آنے سے روکنے کی امپورٹڈ حکومت کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی، عدالتیں کھڑی ہو گئی، الیکشن کروانے کے علاوہ تمام راستے بند ہو گئے۔ دوسری طرف شہید ارشد شریف کے قتل میں تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ قاتلوں کو بچانے کے لیے امپورٹڈ حکومت نے ہر حربہ استعمال کر دیا۔ جے آئی ٹی کے ہیلے بہانے ارشد شریف قتل کی تحقیقات کس نے خراب کی؟ سپریم کورٹ نے اہم سوالات اٹھا دیے۔ دوسری طرف رجیم چینج کے تمام کردار آہستہ آہستہ بے نقاب ہونے لگے۔ تمام سازشی عناصر کا گروہ آہستہ آہستہ قانون کی گرفت میں آنے لگا۔ ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو روکنے کے لیے حکومتی ہوچے ہتھ کنڈے اور ان کے چند سہولت کاروں کی تمام سازشوں ناکامیوں کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ایک طرف 90 دن میں الیکشن کرانے کے باوجود آئینی طور پر پابند حکومت نے آئین کو ماننے سے انکار کر دیا، جس پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین پہلے عوام کی عدالت میں گئے، 75 سے زیادہ جلسے کیے، لانگ مارچ کیے اور بالآخر عدالت کے آنریبل ہائی کورٹ کے جج نے 90 دن میں حکومت کو پابند کیا، لیکن حکومت ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے، جبکہ آئینی ماہر اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ 90 دن میں الیکشن نہیں کرانے جاتے تو آرٹیکل 6 کے ملزمان ہوں گے۔ دوسری طرف ناظرین، وقت کے ساتھ ساتھ حکومت کی گرفت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ بیساکھیوں پہ کھڑی 13 جماعتیں پی ڈی ایم کی حکومت اپنی موت آپ مر رہی ہے، سیاسی لفظ میں کہہ رہا ہوں، اور عمران خان کے لیے جو سازشیں گرفتاری سے لے کے قاتلانہ حملے تک ابھی تک ناکام ہو چکی ہے۔ پنجاب میں ہونے والے تبادلوں میں کروڑوں روپے سے زیادہ اخراجات آ چکے ہیں۔ پورا پنجاب تبدیل کر دیا گیا، آئین کو روندنا معمول بن گیا۔ کیا وزیر اعظم شہباز شریف پنجاب میں ہونے والے ہزاروں تبادلوں پہ آنے والے سرکاری اخراجات پر نظر رکھیں گے؟ کس سازش کے تحت کیے جا رہے ہیں؟ مبینہ کرپشن کی جا رہی ہے یا انتقام کے لیے افسران کو جا رہے ہیں؟ ایک بہت بڑا سوال ہوتا جا رہا ہے۔ ہزاروں تبادلے تاریخ میں نہیں ہوئے۔ دوسری طرف عمران خان اب کھل کر رجیم چینج سے متعلق اہم انکشافات کر رہے ہیں۔ قمر جاوید باجوہ سابق آرمی چیف نے جاوید چوہدری صاحب کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے رجیم چینج کے جرم کا اعتراف کر لیا۔ انہوں نے کہا عمران خان سیکورٹی رسک بنتے جا رہے تھے، اس لیے ہم نے انہیں نکالا۔ عمران خان نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے امریکہ کو باور کروا کر عمران خان اینٹی امریکہ ہے تاثر دے کے لابیسٹ ہائر کر کے ان کی حکومت کا ہائر کیا۔ ناظرین، لیکن رجیم چینج یا کسی بھی منتخب حکومت کا خاتمہ آسان نہیں ہوتا، انہیں جیب سے نکال کے پھینک دیں۔ اس کے درجنوں کردار ہوتے ہیں، سازشیں ہوتی ہیں، طاقتور حلقے ہوتے ہیں، سیاستدان ہوتے ہیں، سرکاری افسر ہوتے ہیں۔ یہ چینج ہو کر ایک چین پوری بن کے پھر کسی منتخب حکومت کو گھر بھیجنا ممکن ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی حکومت ہو۔ لیکن ماضی کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتیں ختم ہوئی، لیکن ان کے لیڈران کرپشن میں ملوث ہونے کی وجہ سے کمپرومائز کرتے رہے۔ لیکن اس مرتبہ عمران خان ڈٹ گئے، کیونکہ ان پر تاحال کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہوا۔ اب رجیم چینج کے کردار، امپورٹڈ حکمران، ان کے سہولت کار سب ایکسپوز ہو گئے۔ وقت آنے پر اگر عمران خان کی حکومت آتی ہے، اگر کوئی انڈیپینڈنٹ سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر بلایا جاتا ہے کمیشن، تو ایسے لوگوں کے خلاف سخت ترین قانونی کارروائی ہوگی۔ رجیم چینج کا بہانہ باہر سے نہیں آیا، اس کی کڑیاں باہر سے ضرور ملتی ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ عمران خان ملک کے چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم اپنے اختیارات استعمال کر رہے ہیں، تو عمران خان کے بطول قمر جاوید باجوہ نے اس دوران پی ڈی ایم سے سازش کی اور ان سے اعتماد اپنی ایکسٹینشن کا بورڈ لینے کے لیے انہیں این آر او 2 دیا، جس سے اربوں روپے کے کیس زمین ختم کر دیے گئے۔
عمران خان کہنا کہ رجیم کا بیانیہ باہر سے آیا، جنرل باجوہ نے پاکستان سے ایکسپورٹ کی اور سائفر کا مرحلہ آیا۔ سائفر ایک حقیقت ہے، اگر نہیں تو سپریم کورٹ یا حکومت اسے اوپن کر دے، لیکن یہ خالی ایک سائفر ایک لیٹر نہیں تھا، اس کے لیے ایک باقاعدہ سازش کی گئی۔ بیرون ملک حسین حقانی اور دیگر لوگوں کو ہائر کیا گیا اور تاثر دیا گیا کہ عمران خان کی حکومت اینٹی امریکہ ہے۔ اس میں کیونکہ قمر جاوید باجوہ صاحب عمران خان کے بقول پی ڈی ایم سے سودے بازی کر چکے تھے، این آر او دے چکے تھے، لیکن عمران خان این آر او کے راستے میں رکاوٹ تھا، جس وجہ سے مختلف کرداروں نے مل کر 9 اپریل کو اسلام آباد میں عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کروایا۔ عمران خان کے اس بیان کو ان کے مخالفین یو ٹرن قرار دے رہے ہیں، جبکہ وہ عقل کے اندھے یہ نہیں جان رہے کہ رجیم چینج کوئی ایک پینسل نہیں ہے میری جیب میں پکڑ کے پھینک دوں۔ اس کے لیے خرید و فروخت کرنی پڑتی ہے، سازشیں کرنی پڑتی ہے، کچھ سرکاری اداروں کے لوگوں کو بلانا پڑتا ہے، جوڑ دوڑ کرنا پڑتا ہے، کوئی بھی ایک شخص منتخب حکومت کو نہیں کر سکتا۔ اب رجیم چینج منتخب حکومت آصف زرداری، نون لیگ کے رہنما اور سابق آرمی چیف عمران خان، یہ سب نے مل کے یہ سازشی جال بنا اور آخر میں 9 اپریل کو حکومت کا خاتمہ ہوا۔ لیکن عمران خان نے کہیں آج تک یہ نہیں کہا کہ سائفر کو غلط سمجھتے ہیں۔ سائفر کی تشریح آہستہ آہستہ اس میں انفارمیشن آتی رہی۔ ڈونلڈ ڈو نے ایک سائفر لکھا، پاکستان آیا، عمران خان سے چھپایا گیا، جب اس کے پیچھے انکشافات آئے۔ سائفر آج بھی حقیقت ہے، جسے پریزیڈنٹ آف پاکستان اور آرمی اسپیکر چیف جسٹس آف پاکستان آنریبل کو لکھ چکے ہیں کہ اس کے لیے ایک کمیشن بنایا جائے تاکہ حقائق سامنے آئے۔ لیکن شاید انگریزی میں ہونے کی وجہ سے مخالفین، سیاسی مخالفین تو الگ بات ہے، بعض جھوٹے دانشور لگڑ بگڑ اور بغل بچے عمران خان کے خلاف کسی بھی بات کو ہاتھ سے نہیں آنے دیتے۔ کیونکہ صحافی کا کام کسی ایک جماعت کو ٹارگٹ کرنا اور حمایت کرنا نہیں ہے، اور انٹرویو کو انہیں سمجھ نہیں آئی اور اپنی مرضی کی تشریح کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہے ہیں سافر آیا نہیں، کوئی کہہ رہے ہیں امریکہ نہیں ہے۔ بھائی ایک بندہ سازش نہیں کرتا، یہ ایک پوری چین ہے، اگر آپ کڑیاں ملائیں تو عمران خان نے سب کو بے نقاب کر دیا۔ 70 سال میں حکومتیں تو آتی جاتی نہیں، گرتی نہیں، بنتی نہیں، بناتی نہیں، لیکن اس دفعہ خوب بے نقاب ہوئے، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ ناظرین، کہا جا رہا ہے دوسری طرف ارشد شریف کے کیس میں امپورٹڈ حکومت نے ناانصافی کی انتہا کر دی۔ اس کی بیوہ والدہ کو انصاف نہیں مل رہا، اس کی بیوی کو نہیں مل رہا۔ آج بھی بچے ارشد شریف کے قاتلوں کا پوچھ رہے ہیں، لیکن حکومت جھوٹ کا راستہ اپنا رہی ہے، اور جی آئی ٹی اتنے عرصے سے کوئی ایک پیش رفت بھی نہیں کر سکی۔ آج سپریم کورٹ میں ارشد شریف کیس پر از خود نوٹس کی سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے اس کیس سے متعلق اہم 3 نکات اٹھائے۔ اگر ان نکات پر تحقیقات ہوتی ہے تو ارشد شریف شہید کو مقدمات کروانے والے، ملک چھوڑنے پر مجبور کرنے والے اور قتل کرانے والے بہت جلد قانون کی گرفت میں آئیں گے۔ لیکن کیا بظاہر یہ جو بہت مضبوط ہاتھ ہیں، اللہ سے مضبوط تو نہیں ہے نا؟ اللہ کا بھی ایک نظام ہے۔ شہید ارشد شریف کا قتل رائے گاہ نہیں جائے گا۔ بینگ اے مسلمان میرا ایمان ہے کہ ارشد شریف کے قاتل دنیا اور آخرت میں عبرت کا نشان بنیں گے اور لوگ خوف کھائیں گے، اور یہ بے نقاب ہوں گے۔ بظاہر بہت زیادہ مضبوط ہے، طاقتور ہے، جی آئی ٹی صحیح کام نہیں کری، ٹال مٹول کر رہی ہے، لیکن اس کی والدہ کی ہائیں اور پوری قوم کی دعائیں ہیں کہ ارشد شریف کے اصل قاتلوں کو اللہ تعالیٰ نشان عبرت دنیا میں بنائیں۔ عدالت میں ارشد شریف کیس پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے کی طرف سے جسٹس محترم اجاد الحسن نے ریمارکس دیے کہ پتہ کریں کہ اصل جو واقعہ ہے ناظرین، ارشد شریف کو بیرون ملک جانے پر مجبور کیوں کیا گیا، کس نے کیا گیا، کیا وجوہات تھی کہ وہ جو ملک سے عشق کرتا تھا ارشد شریف، جو اسٹیبلشمنٹ سے پاک فوج سے عشق کرتا تھا، رول آف لا کی بات کرتا تھا، کہ اس کے خلاف ایسے کیوں 16 مقدمات کس نے درج کرائے، مدعی کون تھے اور ان کے پیچھے پشت پناہی کرنے والا کون تھا، جس کی وجہ سے اسے اپنے ہی وطن عزیز جو وطن ماں ہوتی ہے اسے چھوڑنا پڑا۔ اس موقع پر جج صاحبان نے کہا وہ کون تھا جس نے ملک بھر میں مقدمات درج کرائے ارشد شریف کے کیس میں؟ یہ سب سے اہم سوال ہے جس دن اس جواب کا
سوال کا جواب آ گیا اور ذمہ داروں کا تعین ہو گیا، اس دن ارشد شریف کے قاتل قانون کی گرفت میں ہوں گے، کرم اللہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے۔ ریمارکس سماعت کے دوران کہا گیا اگر یہ حقائق سامنے آ جائیں کہ ارشد شریف پر مقدمات کس نے درج کرائے 16، کون پشت پر تھا، کس نے ملک چھوڑنے پر مجبور کیا، تو قتل کی کڑیاں از خود جڑ جائیں گی اور ملزمان قانون اور عوام کے سامنے آ جائیں گے۔ سپریم کورٹ نے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پر بھی بغیر تصدیق کیے جا کرنے پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس نے جے آئی ٹی کی ٹیم کو ہدایت کی کہ رپورٹ لیک کرنے والے ذمہ داروں کا تعین کر کے عدالت کو بتایا جائے۔ جے آئی ٹی نے عدالت کو بتایا کہ کینیا سے انہیں کوئی مواد نہیں مل سکا۔ ہاں، کینیا سے مواد کیسے ملے گا؟ کینیا میں تو ایک شوٹر تھا، پلاننگ پاکستان میں ہوئی، فیصل واڈا خود کہہ چکے ہیں، اور ارشد شریف شہید اپنی زندگی میں بارہا کہہ چکے ہیں۔ تو اس کی تحقیقات ہی کرنے، شفاف کرے۔ ہم کسی ایک شخص پر الزام نہیں لگا رہے، لیکن جو بھی ذمہ دار ہیں قرار واقعہ سزا دیں۔ عدالت کے ماحول کے بعد ایسا لگتا ہے انصاف ہوگا، لیکن حکومت کی جے آئی ٹی بالکل بھی تعاون نہیں کر رہی۔ ارشد شریف کا موبائل اور آئی پیڈ کینیا کی وزارت آئی ٹی کے پاس ہے، ابھی تک یہ لے نہیں سکے، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ لے آئے ہیں جنہوں نے قتل کروایا تھا۔ جسٹس مظاہر علی نقوی نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا جے آئی ٹی ہمیں کہانیاں نہ سنائے اور اس کے مقدمے کو حل کرے، اصل ملزمان کو سامنے لائے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کیس کی تفتیش میں پاکستان اور بیرون ملک میں غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اگر اس کیس کے مقدمات کے اندراج کرانے والوں کے سراغ لگا لیا جائے اور پاکستان چھوڑنے والوں کا سراغ لگا لیا جائے تو اس کیس کو بہت جلد حل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں حکومت کا اچھی شہرت کے ہمراہ افسران اور انصاف پر مبنی تحقیقات کرنی ہوگی۔ رپورٹ پبلک ہونے کے بعد ذمہ دار محتاط ہو گئے ہیں اور جے آئی ٹی کی کینیا میں وکلا کی خدمات حاصل کرے اور دوبارہ رپورٹ جمع کرائے۔ ناظرین، اس پر ثقافتی حلقوں نے بھی عدم اعتماد کیا ہے، کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا عمران ہاں کچھ کرے یا کوئی دوسرا سیاسی جماعت کرے، کچھ لگڑ بگڑ، سمجھتے ہیں میں کن کو کہتا ہوں، اور چمچے کرچے، جمہوری چمچے جو جالی دانشور کبھی سائفر پہ حمایت کرتے ہیں، کبھی عمران ہاں کی، کبھی نون لیگ پہ، پر ان بے شرموں نے کبھی اپنے ہی ساتھی ارشد شریف کی شہادت کے اصل ذمہ داروں کو گرفتار کرنے کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ یاد رکھیں کہ ارشد شریف صحافی تھا، میں بھی تھا، آپ بھی ہیں، کل کو یہ واقعہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ماضی میں جب بھی صحافت پر قدغن لگی، انہیں دباؤ ڈالا گیا، ہم نے ہمیشہ احتجاج کیا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں عمران خان کا سائفر نہیں ہوا، امریکہ نے حکومت نہیں کرائی، باجوہ نے نہیں کرائی، سازش نہیں ہوئی، لیکن وہ اپنا ٹویٹر پہ دکان چلا رہے ہیں۔ لیکن میں ان سے سوال کرتا ہوں، کبھی آپ نے اس پہ کوشش کی کہ ارشد شریف پر مقدمہ درج کس نے کروائے؟ وہ کون تھا جس کا ارشد شریف اپنی زندگی میں نشاندہی کر چکا تھا؟ وہ کون تھا جو ارشد شریف نے جس کی والدہ کے بارے میں عوام کو سپریم کورٹ میں حقائق دی ہے؟ وہ کون تھا جس نے ارشد شریف کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا؟ شہید کا خون رائے گا نہیں جائے گا، جیسے عمران خان کو روکنے کی سازشیں ناکام ہو رہی ہیں، اسی طرح ارشد شریف کے قاتلوں کو بچانے والے دنیا اور آخرت میں عذاب الہی سے نہیں بچ سکیں گے۔ عمران خان نے آج اعلیٰ سطحی اجلاس میں مشاورت شروع کر دی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل جج کے حکم کے باوجود الیکشن شیڈول نہ دینے پر توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی، جبکہ بعض کہہ رہے ہیں کہ مئی میں پورے ملک میں الیکشن کروانے کے لیے سر جوڑ لیے گئے ہیں، کیونکہ موجودہ حکومت کے غیر آئینی کام، معاشی تباہی کے بہانے اور اپنے تمام مقدمات ختم کرانے پر زور کی وجہ سے ملک اس وقت ڈیفالٹ ہونے کے ساتھ ساتھ معاشی عدم استحکام، سیکورٹی عدم استحکام اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے اس مستقبل کے لیے مزید مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ اسے روکنے کے لیے صاف شفاف الیکشن جلد کرائے جانے کا امکان ہے۔ عوام کے منتخب نمائندے آ کے ہی عوام کو اس کرائسس سے نکال سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ سوال یہ ہے کہ ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کس نے خراب کی کون پیچھے ہے؟ جس دن یہ پتہ چل گیا عمران خان کے سائفر
کے بیانیے سے خوف زدہ ہو کر جھوٹ کا سہارا لینے والے لگڑ بگڑ جمہوری بچے، سیاسی مخالفین تو کرتے ہی ہیں مخالفت، وہ تو نون لیگ پی ٹی آئی کی کرتی ہے، پی ٹی آئی نون کی، لیکن عمران خان کے بیانیے سے خوف زدہ جھوٹ کا بیانیہ دے کا سہارا لینے والے میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، نون لیگ نے بھی اسی کا ہاتھ لاؤ، اس کے ساتھ لگڑ بگڑ اور جمہوری بچے اپنے صحافی بھائی کا خون بھی بیچ رہے ہیں۔ ہم نے نہیں کہا کسی کو غلط سزا دو، لیکن اصل ذمہ داروں کو قانون کی گرفت میں لانا ہوگا، آج نہ لائیں تو رب کا عذاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، پاکستان زندہ باد۔